اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، علماء کرام لکھتے ہیں کہ جس شخص نے یہ سورت 41 مرتبہ فجر میں پڑھ لی اسے اس دنیا کے تمام خزانے مل جاتے ہیں۔ اسے نہ کبھی بیماری ہوگی اور نہ ہی کبھی مالی پریشانی ہوگی۔ فجر کے بابرکت وقت میں جو شخص قرآن کی یہ ایک سورت 41 بار پڑھ لیتا ہے تو علماء کرام اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس شخص کو دنیا کے تمام خزانے حاصل ہو جاتے ہیں، اور ایسا انسان نہ تو کبھی موذی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور نہ ہی اسے انشاءاللہ کوئی مالی پریشانی ہوگی۔ ایسی صورت ناظرین کہ جسے آپ صبح فجر کے وقت میں صرف 41 بار پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں تو آپ کی زندگی سے تمام بیماریاں اور پریشانیاں اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی اور دنیا کے سارے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ گھر میں رزق اور مال و جان میں خوب برکت ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ بزرگان دین کا آزمودہ عمل ہے۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام ناظرین بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے اور اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے ہی عبارت ہو۔ وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے اور ہر بات میں حکم الہی کو ہی پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار کرتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے انہیں عرف عام میں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن ناظرین دراصل یہ تمرینات عبادت ہیں، اور انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست ہے، اور ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے، اور ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعیدیں موجود ہیں۔ بفرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ اسی طرح مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر اختیار کیا۔ ناظرین، اس وعید سے اندازہ لگائیے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجاوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ناظرین، 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے زیادہ نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت تمام دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے، اور ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اور ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی کی سنت ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے تو اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرأت اور تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، اور جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا ہے کہ فجر کا قرآن یعنی بے شک فجر کی نماز میں پڑھے جانے والا قرآن محسوس اور مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھے جانے والا قرآن سمجھ کر بغور پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ اسی طرح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ ناظرین، قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق مغرب شمال جنوب کا کرۂ ارض نہیں ہے،
بلکہ دنیا سے مراد ہے یہ تمام کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت و ثروت، حکومت اور وسعت۔ سوچئے کہ جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ہیچ ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص فجر کی نماز ادا کرنے کا فریضہ کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح بخاری اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں یعنی فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر کی نمازیں باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ ناظرین، افسوس کی بات ہے کہ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی، غفلت، کوتاہی اور کاہلی انتہاؤں کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں، اور یہی حال ہمارے گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا عذر لنگ، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ رہتا ہے کہ ان کی روزی میں برکت نہیں ہے، ان کے گھروں میں برکت نہیں ہے، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی کوئی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اور ناظرین، اگر ہم اس ساری بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی اور غفلت کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم اور فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہو فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہو فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے، جبکہ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازیں خیر اور برکات سے معمور ہیں، اور ان 2 نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر، رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب، ان کا اجر اور خیر و برکات معلوم ہو جائیں تو وہ ان دونوں نمازوں میں ضرور آئیں، چاہے انہیں کولہوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محافل کے انعقاد، لوحے قرآنی کے تعویذ آویزہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان سے انکار تو نہیں کہ بلا شبہ ان تمام کارہائے خیر میں برکت کا عنصر موجود ہوتا ہے، لیکن بھائیوں اور بہنوں، قرآن خوانی ہو، محفل میلاد ہو، لوحے قرآنی کے نقش گھر میں آویزہ کرنا ہو، ان سے خیر و برکت کا ہونا نماز کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے۔ ہر خیر اور برکت کے سوتے نماز سے پھوٹتے ہیں، اور اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے۔
اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی ہی سے ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں تمام اہل خانہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا جائزہ لینے اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول علیہ السلام نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے آگ لگا کر جلا دوں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی وعید ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمارے نوجوان جو رات بھر موبائل پر یوٹیوب، گوگل، فیس بک، واٹس ایپ اور نہ جانے کن کن غلاظتوں میں غوطہ زن رہتے ہیں اور عین فجر کے وقت سو جاتے ہیں، انہیں ان وعیدوں اور تنبیہات سے عبرت اور سبق حاصل کرنی چاہیے، اور یہ بات ہر مسلمان کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نماز فجر میں ناغہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صورت قبول نہیں ہے۔ یہ ایسی غلطی ہے کہ اس پر جتنا لکھا اور بولا جائے وہ کم ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن حکیم سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ماہر معزز اور محترم فرشتوں اور معظم اور مکرم انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کند ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے بھی دوگنا اجر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد یا پھر رشک بس دو آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا یا سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے۔ اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے۔ دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح صرف کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی تدفین کے وقت ان میں سے دو صحابہ کو ایک کپڑے یعنی کفن میں جمع فرماتے اور دریافت فرماتے کہ ان میں سے قرآن مجید کسے زیادہ یاد ہے۔ جب ان دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے قبر میں پہلے اتارتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے دن ان سب پر گواہ رہوں گا۔ اسی طرح امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان تک یہ روایت پہنچی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جسے خم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کرنے پر ابھارا اور اس کی طرف ترغیب دلائی، اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ جس نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے احکامات پر عمل کیا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہوگا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا،
اور جو اسے ترک کر دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ ناظرین، اب تک کی تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ فجر کے وقت کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کے بغیر باقی نمازیں بھی بے اثر لگتی ہیں، اور قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے نبی علیہ السلام نے خاص طور پر احکامات فرمائے ہیں۔ نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت بار بار بیان فرمائی گئی ہے، خواہ اللہ کا قرآن ہو یا احادیث کی کتب ہوں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آج کی جو وظیفے والی آیات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سورۃ الفاتحہ کی آیات ہیں۔ ناظرین محترم، یہی ایک ایسی سورت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھجاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلاتی ہے۔ تو آپ نے اپنا یہ معمول بنا لینا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا ورد کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ یہ وظیفہ فجر کے بعد ہی کیا جائے، لیکن اگر فجر کے بعد کسی وجہ سے یا پھر کہیں کام پر جانے کی وجہ سے آپ یہ وظیفہ نہ کر سکیں تو آپ یہ وظیفہ کسی بھی اور نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف کسی بھی نماز کے بعد آرام و سکون کے ساتھ بیٹھ کر 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا ورد کرنا ہے اور پورے دن میں 1 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے کتنے فضائل ہیں۔ سورۃ الفاتحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی زیادہ محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ہر نماز میں لازمی قرار دیا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو وہ کوئی بھی سورت شروع کرنے سے پہلے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک چھوٹی سی 7 آیات پر مشتمل سورت ہے۔ یہ بھی جان لیں کہ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین کیجئے آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ آپ ہر طرح کی بیماری، سستی، کاہلی، کوتاہی، بے برکتی، بے اتفاقی، بے ثباتی اور بے رغبتی سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، اور چند ہی دن کے لگاتار عمل سے انشاءاللہ قرآن کے اور اسلام کے اسرار و رموز آپ پر آشکار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کو اپنے خاص اور مقرب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے اور پھر اس کی تمام حاجات اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے۔ ایسے غیبی خزانے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اسے عطا فرماتا ہے کہ جن کا گمان بھی کبھی اس کے دل و دماغ میں نہیں گزرا ہوتا۔ اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ عز و جل کے یہاں شرف قبولیت حاصل کرنے لگتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، چند ہی دن کے عمل سے انسان کی زبان میں وہ تاثیر پیدا ہونے لگتی ہے کہ ایسا شخص اگر کسی بیمار کو 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا انسان جو روزانہ فجر میں 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو دن بدن اس کے رزق میں، مال و دولت میں اور اس کی صحت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور ایسے انسان کے معاملات میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ الغرض ایسا انسان جو بھی اور جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے، اور جس نے بھی اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے اس نے اپنی آنکھوں سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ میں سے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی ہو، وہ تمام لوگ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمان ضرور لکھتے جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔